فائدہ ہے۔ سنے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، میں مولوی، میں اپنے مدرسے کا عالم، استاذ الحدیث، استاد التفسیر، استاد الفقہ، استاد القرآن، سب کچھ پڑھتا پڑھاتا رہا، لیکن جب میں گیا اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے کیا کہتے ہیں صحبت میں، اور اس وقت جا کر میرے اوپر کھلا تو ایک واقعہ اپنا بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک جگہ میں واز کر رہا تھا، واز یہ تھا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں، اس پر دلائل دے رہا تھا، اور میں نے پھر مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ سنتے ہیں پر ایسے نہیں ہیں جیسے آپ کے اور میرے کان ہیں، اللہ دیکھتے ہیں ایسے نہیں ہیں جیسے آپ کے اور میری آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت کے کان نہیں، اللہ بغیر کان کے سنتے ہیں، اللہ آنکھ سے نہیں دیکھتے بغیر آنکھ کے دیکھتے ہیں، اس طرح نہیں ہے جیسے آپ کے اور ہماری ہے۔ کہتے ہیں یہ سمجھاتے وقت جب میں نے عوام میں بات چلائی، علمی بات تھی، تو ایک بوڑھا آدمی بالکل جٹ قسم کا سادہ بندہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا اشرف علی پھر یہ خدا تو نہ ہوا، یہ تو تربوز ہوا، نہ جس کی آنکھ ہے نہ جس کا کان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس کی سمجھ اتنی تھی، اس کے سامنے وہ مسئلہ چلا دیا جو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کی سمجھ اتنی ہے، اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کیسا ہے جو بغیر کان کے سنے، وہ اللہ کیسا ہے جو بغیر آنکھ کے دیکھے، تو اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا ہے، گستاخی نہیں کی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں خانقاہ میں اللہ اللہ کے ضربے لگا کر سیکھ نہ چکا ہوتا، میں فتوے باز مولوی ہوتا، میں اس کو کافر کہہ دیتا، لیکن اس کی عقل اتنی تھی اس لیے اس کو میں نے کافر نہیں کہا۔ یہ واقعہ حضرت استاد جی کا سنا ہوا میں نے ایک جگہ بیان کیا۔ ایک آدمی میرے سر ہو گیا، مجھے کہنے لگا کیوں کافر نہیں کہیں گے، اللہ کے لیے اس نے گستاخی کیا، وہ کافر ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ تو عام مجمع تھا، حضرت تھانوی نے دلیل نہیں دی، میں حضرت تھانوی کے صدقے، حضرت تھانوی کے اس بات پر آپ کو اگر دلائل شروع کرو نا تو خدا کی قسم حدیث سے دلیل ملے گی کہ ایسے آدمی کو کافر اور غلط نہیں کہیں گے۔ جی حدیث میں نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے جلد 2 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، لیکن اللہ کا ڈر دل میں تھا، ہر وقت ڈرتا رہتا، اللہ تیرے غضب سے ڈرتا ہوں، اللہ گناہوں کی بدولت کہیں غضب میرے اوپر نہ آ جائے، ڈرتا ڈرتا روتا رہتا، اور ادھر سے غلطیاں بھی، معافی، یہ چلتا رہتا۔ جب موت کا زمانہ قریب آیا، موت کا، مرنے لگا، بیٹوں کو بلایا، بیٹو بتاؤ میں تمہارا کون ہوں؟ آپ ہمارے ابا جان ہیں، بتاؤ میرا تمہارے اوپر حق ہے؟ کہا جی ابو بالکل حق ہے۔ کہا اچھا ایک کام کہوں تمہیں اچھا نہ لگے مانو گے؟ انہوں نے کہا ابو اچھا لگے بھی مانیں گے، نہ لگے بھی مانیں گے، آپ ہمارے والد ہیں۔ کہا بیٹا جب میں مر جاؤں میری جسم کو آگ میں جلا دینا۔ انہوں نے کہا اچھا، نے پوری بات سنو، آگ میں جلا دینا، راکھ کر دینا، یا کسوا دیں، راکھ کر دینا، جلا دینا، اور راکھ میں جب ہڈیاں آئیں تو ہڈیوں کو پیس لینا اور اس راکھ کو اڑا دینا، کہیں پہاڑوں پہ، کہیں دریاؤں میں، کہیں صحراؤں میں اڑا دینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ میرے اوپر قادر ہو گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسے کسی کو نہ ملا، ورنہ بچ گیا تو بچ گیا۔ یہ بندہ یہ کہہ کر مر گیا، اولاد نے ویسے ہی کیا جیسے اس نے کہا۔ یہ میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، اللہ کے رسول کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ ایسے ہی کیا، جلا دیا، راکھ کر دیا، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں دریاؤں میں اور سمندروں میں اور پانیوں میں اور صحراؤں میں اور پہاڑوں پہ یوں اس کی راکھ کو بکھیر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر اللہ رب العزت نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ فقال اللہ تبارک و تعالی لما فعلت، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے عالم مثال میں پوچھا ہے بندے بتا یہ تو نے کیوں کیا، کیوں کیا؟ کیوں؟ اللہ نے حکم کیا تھا پہاڑوں کو اس کی راکھ واپس کرو، فضاؤں کو راکھ واپس کرو، درختوں کو راکھ واپس کرو، پانیوں کو راکھ واپس کرو، جسم بنا کے کھڑا کر دیا۔ لما فعلت، ایک لفظ بولا ہے اس بندے نے، اللہ کے رسول فرماتے ایک ہی لفظ بولے، من خشیتک یا ربی، اے میرے اللہ مجھے ڈر تھا آپ مجھے عذاب دیں گے، آپ کے اس ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے جسم کو ختم کرا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ یہاں روک کر ارشاد فرماتے ہیں فغفر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور اسے جنت میں بھیج دیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اب سنو ذرا اس واقعے کو ذرا سمجھیں۔ یہ بندہ تو اللہ کو قادر تو نہیں مان رہا تھا،
بظاہر تو یہی لگتا ہے اس نے خود کو جلوا دیا، راکھ کو بھی پسوا دیا اور ہڈیوں کو پسوا کر پھینکوا دیا، یہ آدمی بخشا کیوں گیا؟ اس کی یہ وجہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا انکاری نہیں تھا، یہ بندے کا ذہن یہ تھا، اس کی سمجھ اتنی تھی کہ اگر جسم سلامت قبر پہ جائے تو اللہ عذاب دیں گے، اور جسم ہی ختم ہو جائے تو اللہ عذاب کیسے دیں گے؟ سادہ بندہ تھا، عابد تھا، فقیہ نہیں تھا، سمجھنے والا نہیں تھا، اس کا ذہن ہی یہی تھا کہ یار اگر بندے کا جسم ہی ختم ہو جائے تو عذاب کس کو ملے گا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے، قادر تو ہے اللہ، لیکن اس کی سمجھ ہی یہ تھی۔ تو اس کی سمجھ کے مطابق اس نے اللہ کو عرض کیا ہے اللہ من خشیتک، تیرا ڈر تھا میں نے کہا جسم ختم کر دوں، تو نے تو وہ بھی جمع کر دیا۔ تو اللہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے نا، دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ اللہ نے اسے مغفرت کر کے جنت دے دی۔ میں نے کہا جنت مسلمان کے لیے ہے، اللہ کی قدرت کے انکار کرنے والے کافر کے لیے نہیں ہے۔ پتہ چلا اللہ کی ذات پہ اس نے اپنی عقل کے مطابق، عقل اتنا تھا، بات کر دی تو بخشا گیا، کیوں؟ اس کا دماغ اتنا ہے۔ ایسے حضرت تھانوی کے سامنے پوچھنے والا وہ جٹ سائل، وہ بھی ایسے ہے، اس نے بھی اپنے عقل کے مطابق کہا نہ جس کے کان ہو، نہ جس کا ناک، نہ جس کی آنکھیں وہ تربوز ہے، وہ خدا کیسے ہے؟ اس لیے یہ بھی بخشا جائے گا کیونکہ عقل اس کا اتنا ہے۔